السلام علیکم خواتین و حضرات، آئیے کرتے ہیں چند باتیں ہنس پہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ چونکہ سیاسی صورتحال بدل رہی ہے، اس لیے سارے دانشور جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو گئے۔ تم نے بھی شیروانی وغیرہ کوئی سلوا لی ہے یا نہیں؟ میں عوام ہوں، میں نے کچھا سلوایا ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت دو چیزیں ہی بک رہی ہیں، کہ شیروانی اور ایک کچھے، اور وہ بھی نہر پہ، کیونکہ آہستہ آہستہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور بجلی کم ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی میدان میں بھی اصول پسندی ختم ہوتی جا رہی ہے اور حکمرانوں کی سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اصول پسندی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ یار یہ جو انہوں نے وفاق میں کافلی کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، اب یہ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، یہ جب پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا چند ممبران کے ساتھ، انہوں نے بڑا ادھر لوٹے کے ساتھ فٹ بال کھیلا تھا اسمبلی میں۔ وہ سمینہ خاور حیات صاحبہ بڑی لوٹے کی مندریاں پہن کے امپائرنگ کرتی رہی تھی اس میچ کی، اللہ معاف کرے، اتنا بولی تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ملنا ان کو بہت برا لگ رہا ہے۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ان سیاستدانوں کو یا ہماری عوام کو اب تک یاد ہے کہ چند ماہ پہلے پنجاب اسمبلی کے باہر کیا ہوا تھا؟ کون کس کے ساتھ گیا تھا، کون کس کے ساتھ آیا تھا؟ کسی کو بھی نہیں یاد۔ وہ تو میرے جیسے چند جو دانشور ہیں وہ تو یاد۔ بس یہی بات ہے نا، آج بھی قافلی کی قیادت کو اور پیپلز پارٹی کے قائدین کو پوری طرح اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ الیکشن میں اس فیصلہ، یہ جو اب وہ بے اصولی کا ایک فیصلہ کر رہے ہیں جس کو وہ قاتل لیگ کہتے رہے ہیں، آج اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اور قاف لیگ جو ہے جسے اتنی جو دشنام ترازی کرتی رہی ہے، آج اس کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں۔ تو ان دونوں جماعتوں کے قائدین کو پورا یقین ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان باتوں کو جس دن وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہ بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ ماضی قریب میں، ماضی بعید میں کون کیا کرتا رہا ہے۔ یہی فیصلہ، یہی بات ہے، یہی اپروچ ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کی، جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ یار میں تو کل سے اپنا ٹی وی اٹھا کے ایسے چھنڈ رہا ہوں جیسے ہڈی میں سے میکھ نہیں نکالتے، کہ شاید بیچ میں سے کو پرویز لائی صاحب کا پرانا بیان نکلا ہے کہ ظہور لائی کے قاتلوں کے ساتھ مفاہمت سے اچھا ہے کہ موت آ جائے، یا پھر کو پیپلز پارٹی کا شاید بیان نیچے گر پڑے کہ بھائی جی یہ قاتل لیگ ہے۔ بے نظیر نے اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی ٹینشن رپورٹ میں کہا تھا کہ پرویز لائی بھی قاتلوں میں شامل ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے صرف ہمیں سیاسی پہلوؤں پر بات کرنی چاہیے، اخلاقیات کا تو پاکستان کی سیاست میں کوئی وجود ہی نہیں ہے نا۔ مطلب پچھلے ماضی قریب میں اٹھا کے دیکھ لو، جتنے فیصلے ہیں، جب بھی اتحاد بنتا ہے، جب اتحاد ٹوٹتا ہے، وہی رٹے رٹائے بیانات ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے وسیع تر قومی مفاد میں کیا گیا ہے، اور ہم نے ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اس لیے یہ فیصلہ ناگزیر تھا۔ لیکن سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ قاف لیگ کا یہ فیصلہ اور پیپلز پارٹی کا بالکل جسٹیفائیڈ ہے، دونوں نے سیاسی طور پر بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیسے سر؟ پیپلز پارٹی اس وقت اس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے کہ اپنی مقبولیت کے حوالے سے اپنے لویسٹ ایب پہ کھڑی ہے، نچلے ترین درجے پہ کھڑی ہے، اور دوسری طرف قاف لیگ دیکھ لو کہ مشکل سے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، کہ کبھی اپنے ارکان کو جمع کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے، ہانکتے ہوئے ایک ٹوکری میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس فیصلے کے بعد اس کا یہ ہدف آسان ہو جائے گا۔ اس کا زیادہ سے زیادہ اس کا جو ہدف تھا قاف لیگ کی قیادت کا، وہ یہی تھا کہ جو بچے کچے ارکان ہیں اس کو آئندہ الیکشن تک اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ اس کو سب سے جو فیزیبل راستہ تھا اس کے لیے، قاف لیگ کے لیے، وہ یہی تھا کہ اقتدار میں کسی نہ کسی انداز میں شامل ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ آسان انداز میں اقتدار میں شامل ہوئے ہیں۔ ہاں، اخلاقی حوالے سے اس کا دور دور تک کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کو یہ کون پوچھتا ہے؟ بہرحال جس طرح یہ لوگ اپنے بیانات بدلتے ہیں اور اپنی سوچیں بدلتے ہیں نا، عام جو عوام ہے نا، عیی عوام، اس کو یہ اب کنفرم ہو گیا کہ ان کے سارے بیانات، ان کے سارے دعوے صرف اقتدار کے لیے ہوتے ہیں اور عوام شمام کے لیے نہیں ہوتے۔ لیکن یار ان سیاسی جماعتوں کے قائدین کو پورا یقین ہے کہ عوام اس سارے کھیل میں میٹر ہی نہیں کرتے۔ انہیں یقین ہے کہ الیکشن والے دن جو مقامی دھڑے بندیاں ہوتی ہیں اور جو لوکل میکینکس ہوتے ہیں، ذات برادری کا جو اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ، اور پھر میڈیا مینجمنٹ، یہ سارے مل کر جو ہے وہ فاتح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عوام کی جو ذاتی رائے ہے اور آپ ماضی قریب میں کیا کرتے رہے، یہ باتیں میٹر نہیں کرتی، اور حالات ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ جب سے آپ دیکھ
دیکھ لو, دستی صاحب کی فتح ہوئی تھی, اس کے بعد لوگوں نے بڑھ کے مارتے ہوئے کہا تھا, میڈیا کو تانے دیے تھے کہ تم لوگ اپنے ٹاک شوز میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو, عوام کے مسائل اور ہیں, عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھانے کچہری کے مسائل کون حل کراتا ہے اور ہمارے ساتھ اٹھ کے ہمارے ساتھ مسائل حل کرانے کے لیے کون جاتا ہے, وہ چاہے نون میں سے ہو, کاف میں سے ہو, کسی ذات برادری, پھر وہ اس انداز میں والا ہو یا صحیح ڈگری والا ہو, ہمیں کیا, اور نتائج یہی بتاتے ہیں. بہت یار میں تو حیران ہوں, میں تو اپنے ٹی وی کے اوپر جہاں ایریل نہیں لگتا وہ میں نے اتار کے اس میں پھر سراغ ہو جاتا ہے نا, اس کے اندر میں جاگتا رہا ہوں کہ کہیں سمینا خاور حیات کے میئی پہ پڑے ہوئے لوٹے نظر آ جائیں, مگر کوئی نہیں, پتہ نہیں وہ سمینا صاحبہ کے لوٹے وک گئے ہیں. میری ان سے گزارش ہے ویسے آپ کے پروگرام کے تھرو کہ کسی ٹاک شو میں آ کے اسی طرح لوٹے تو سجائے نا, تاکہ پتہ تو چلے کتنے رنگوں کے لوٹے ہیں آپ کے پاس. منطق اور دلائل انہوں نے اس معاملے کے لیے بھی گھاڑ لیے ہوں گے. سمینا خاور حیات ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, اپنے ہر فیصلے کو, غلط فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے گھسے پٹے بیانات اور ٹاک شوز میں آ کر وہی جو رٹی رٹائی قسم کی دلیلیں ہیں وہ انہوں نے تیار کر رکھی ہوتی ہیں. دلیلیں تو یہی تیار کی ہوئی ہے نا جی, ہم نے عوام کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے مفاہمت کی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کیے؟ اللہ کا شکر کرو پیچھے صوفہ, ورنہ میں نے دور سے دوڑ کے آگے تمہیں ٹکر مار دی. کیا ہوا ہے؟ عوام کی بہتری کے لیے کوئی یہ فیصلے نہیں کرتے, عوام کی بہتری کے لیے صرف سچ ہے, اور سچ ایک ہی رہتا ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آج کہاں چٹا ہے تو پرسوں کالا ہو جائے, یا آج کالا ہے تو پرسوں چٹا ہو جائے. اور ان کا کوا ہو جاتا ہے, جس طرح کا چائے ہو جاتا ہے, کالا سفید چھوڑو, نیلا پیلا ہر طرح کا ہو جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا نا, صحیح سیاستدان تو میں ہوں, ہر حکومت میں شامل ہو جاتا ہوں. اس وقت سے یہ بیڑا غرق ہونا شروع ہوا ہے. حالانکہ ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم مسلمان ہیں, سچ کے لیے تو پھر گردن کٹواؤ, کرسی کی طرف دوڑ رہے ہو. یہ کون سی سیاست اور یہ کون سی عقل مندی لے کے ٹور پڑے ہو بھائی؟ تو اور کیا سر, ویسے اس سارے معاملے میں نون لیگ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے کہ نون لیگ سب سے زیادہ بکھلائی ہوئی ہے, اور اس کا بھی سولو فلائٹ کا شوق پورا ہو گیا نا. وہ بھی مطلب ہر سیاسی جماعت کی مخالفت پر کمر بستہ تھی نون لیگ, جو بھی آتا تھا وہ اس کو, آپ بھی دیکھ لو, دونوں ایک ہی وقت میں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہ جو قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے, اور عمران خان کو جو اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے. ایک ہی وقت میں یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے یار. یہ نون لیگ کا موقف نہیں ہے, یہ چودھری نثار صاحب کا موقف ہے. چودھری نثار صاحب اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہے نا, بہت سوچ سمجھ کر, اور اسٹیبلشمنٹ کے جتنے کھیل ہیں, جتنی گیمز ہیں, ان کو چودھری نثار صاحب سے زیادہ اچھا کون سمجھتا ہے؟ نہیں, وہ اپنی طرف سے آج کل بیان دے رہے ہیں, جب سے ان کے بال بدے ہیں نا, یہ تھوڑا سا گرمی بھی اوپر سے ہو گئی ہے یار, دماغ یہ بونتر جاتا ہے نا, ایسے ہم کرو. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم آج چودھری نثار صاحب کی کٹنگ کراؤ, پھر کل سے دیکھنا کیسے اچھے بیان دیں گے.